مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ اللہ کی عادت ہے جہاں اہل نار کا، اہل جہنم کا قرآن تذکرہ کرتا ہے، وہیں اللہ نیک لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، ان کے اچھے انجام کا بھی۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات، عن قریب ہم داخل کریں گے ان کو باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ ابدا کا معنی ہمیشہ ہمیشہ۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، سچا ہے۔ یہ بلاغت ہے قرآن کی، یعنی قرآن کہہ رہے ایک وعدہ شیطان کر رہا ہے نافرمانوں سے، اچھی اچھی امیدیں دلا رہا ہے، ابھی وقت ملے گا تمہیں، توبہ کی مہلت ملے گی، زندگی بہت لمبی ہے، وہاں بھی انویسٹمنٹ کرو، وہاں بھی کرو، صدقہ خیرات چھوڑو، یہ شیطان کے وعدے ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا شیطان کا وعدہ سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ جو تم سے وعدے کر رہے ہیں نا جنت کے، تو قرآن کہہ رہا ہے وعد اللہ حقا، یہ اللہ کے وعدے ہیں بالکل سچے۔ اے اللہ، یہ تو ہر آدمی اپنے بارے میں کہتا ہے، جب بھی آپ سے کوئی پوچھے تمہارا دشمن سچ بولتا ہے یا تم، تو آپ فوراً کیا بولیں گے؟ میں سچ بولتا ہوں۔ تو اب اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو اپنے دشمن شیطان کو کہہ رہا ہے وہ جھوٹے وعدے کر رہا ہے، اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں سچے وعدے کر رہا ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو سبھی کہتے ہیں۔ آگے اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بھلا بتاؤ اللہ سے زیادہ سچ کون بول سکتا ہے؟ یعنی خدا جس نے کائنات کو بنایا، اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ جھوٹ بول کر تمہیں اپنی اطاعت کروائے گا؟ تو اس کو تمہاری اطاعت کروانے سے اس کو مل کیا رہا ہے؟ اس کو ضرورت نہیں ہے، تو وہ تو خیر کا منبع اور سرچشمہ ہے، تو وہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ اور وہ جھوٹ سے نفرت بھی کرتا ہے۔ تو وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، خود سوچو کہ اللہ سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ آگے جو آیت ہے یہ بھی بہت اہم آیت ہے، لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے، اہل اسلام کا اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا ایک مکالمہ ہوا۔ یہود و نصارہ، یہودی کہتے تھے ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لہذا ہم تو پکے جنتی ہیں کیونکہ ہم موسیٰ کلیم اللہ کو مانتے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا ہم عیسیٰ روح اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو انجیل اور تورات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہم تو پکے جنتی۔ مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم تو مسلم کہلاتے ہیں، ہم پکے جنتی۔ تو اللہ نے تینوں پہ رد کیا۔ رد کا مطلب یہ کہ اپنے نام کے ساتھ کسی خاص نسبت کرنے سے نہ انسان جنتی ہو جاتا ہے نہ جہنمی۔ اصل دیکھا جائے گا عقیدہ اور آپ کا عمل۔ عقیدہ جس کا صحیح ہوگا اور عمل جس کا صحیح ہوگا وہ کامیاب ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس معیار پر پورے مسلمان ہی اترتے ہیں، تو مسلم شناختی کارڈ میں لکھوا دینا یا مسلم قوم میں شامل ہو جانا، اس کی بیس پہ نجات نہیں ملے گی۔ نجات اس کی بیس پہ ملے گی جو اصول اور ضابطہ ہے۔ وہ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص توحید پر ایمان رکھے گا، رسالت پر ایمان رکھے گا، تمام آسمانی کتابوں پر، اور پھر عمل کو بھی صحیح کرے گا، صرف عقیدے کا صحیح ہونا کافی نہیں، عمل بھی درست ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، اور اس کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا لیس بامانیکم، کہ یہ جو کامیابی ہے نا، جو معاملہ ہے جس میں تم جھگڑا کر رہے ہو، اس معاملے کا مدار لیس بامانیکم، اے مسلمانوں، نہ تمہاری تمناؤں پر ہے، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں اور امیدوں پر ہے۔ تمنا اور امید کا ایک ہی مفہوم ہے، یعنی آپ نے جو امیدیں لگا لی ہم جنت میں جائیں گے، وجہ کیا ہے کہ ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا ہم جنت میں جائیں گے، وجہ کیا ہے کہ ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، مسلمانوں نے کہا ہم جنت میں جائیں گے، وجہ کیا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمناؤں پہ یا تمہارے نرے دعووں پر نہیں جنت ملے گی۔ اگر تمناؤں پہ جنت ملنی ہوتی اور امیدوں پہ ملنی ہوتی تو ہندو بھی یہی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے جو مشرک ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نہ تمہاری تمناؤں پہ جنت کا مدار ہے یعنی کامیابی کا مدار ہے، اور نہ اہل کتاب کی، بلکہ اللہ کے ہاں اصول اور ضابطہ قومیت کی بیس پہ نہیں ہے، عمل کی بیس پر ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ من یعمل سوءا، جو بھی برا عمل کرے گا، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا عمل سے، یجزا بہ، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، سزا ملے گی قیامت کے دن۔
ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہیں پائے گا۔ تو اللہ نے مدار قومیت پہ نہیں رکھا، لیبل پہ نہیں رکھا، اللہ نے مدار عمل پہ رکھا ہے۔ آگے قرآن جو اشارے دے رہا ہے اس میں یہ بتا رہا ہے کہ اس عمل پہ مسلمان پورے اترتے ہیں، یہ جو معیار اللہ نے رکھا ہے۔ تو مسلم کو جنت مسلم کا لیبل لگانے کی بیس پہ نہیں ملے گی، بلکہ اس بیس پہ ملے گی کہ جو اللہ نے اصول اور ضابطہ جنتیوں کا بیان کیا اس ضابطے پہ مسلم قوم پوری اترتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں قومیت نہیں ہے کہ عربی جنت میں جائیں گے، اجمی نہیں جائیں گے، اور اہل کتاب جنت میں جائیں گے، فلاں جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بادشاہ جو ہے اس نے امتحان لیا، اور اس امتحان میں بادشاہ کا بیٹا بھی تھا اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ اتفاق سے بادشاہ کا بیٹا کامیاب ہو گیا، بادشاہ نے اناؤنس کر دیا بھائی میرے بیٹے کے 100 میں سے 100 نمبر ہیں اور یہ کامیاب ہے۔ تو اب جھگڑا شروع ہو گیا بادشاہ کے بیٹے میں اور تو دوسرے لوگوں میں۔ دوسروں نے کہا یہ بادشاہ کا جو بیٹا ہے نا، یہ اس کو 100 نمبر اس لیے ملیں گے، بادشاہ کا بیٹا ہی ہے اس لیے کامیاب ہے۔ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم بادشاہ کے بھتیجے ہیں لہٰذا ہمیں بھی 100 نمبر ملنے چاہیے۔ تو بادشاہ فیصلہ کیا کرے گا؟ بادشاہ کہے گا بھائی کامیابی کا مدار اس پر نہیں ہے کہ میرا بیٹا کون میرا بیٹا ہے کون میرا بھتیجا، کامیابی کا معیار اس پر ہے کہ جو اس پیپر کو فل کرے گا اس کو 100 نمبر ملیں گے، جو پورا فل نہیں کرے گا اس کو 100 نمبر نہیں ملیں گے۔ تو وہ الگ بات ہے کہ میرے بیٹے نے 100 پورے فل کیا ہوا ہے تو لہٰذا میں اس کو اس بیس پہ دے رہا ہوں، یعنی ایک امر خارج ہے کہ بیٹا اس معیار پہ پورا اتر رہا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے بتا دیا کہ جنت اس بیس پہ نہیں ملے گی کہ مسلم ایک قوم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو ایک چھاپ لگ گئی ہے ان کے اوپر، یا اہل کتاب ایک الگ قوم ہے ان پہ چھاپ لگ گئی۔ نہ، اللہ کے ہاں اصل مدار ہے توحید، رسالت اور اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان اور پھر عمل صالح، اس بیس پر ہے۔ اور یہ معیار اتفاق سے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے کہ وہ تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ تمام پیغمبروں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور عمل بھی ان کا اچھا ہے، 5 ٹائم نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیں، جو صحابہ کرام کے اوصاف تھے۔ تو اس بیس پہ ان کو جنت مل رہی ہے، وہ یعنی خارج میں اس معیار پہ پورا اترنے والی قوم یہ ہے۔ تو اس کو قومیت کی بیس پہ نہیں بلکہ اس قوم کو جنت میں داخل کیا جائے گا ان اعمال کی بیس پہ، تو اصل عمل ہے یہ۔ قرآن ایک اصول اور ضابطہ یہاں بیان کر رہا ہے۔ تو یہ میں نے اتنی ڈیٹیل اس لیے بیان کی کہ آج بہت سے پروفیسر ٹائپ کے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو اس قسم کی آیتوں سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے اسلام ضروری نہیں ہے، کوئی غیر مسلم بھی اگر اچھا عمل کرے گا تو وہ بھی جنت میں جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ کسی خاص قوم کے ساتھ جنت نہیں ہے تو مسلم قوم کے ساتھ بھی جنت نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ غلط ہے، قرآن کی آیت کا جو مفہوم ہے اس کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ تو قرآن یہ نہیں بتا رہا کہ مسلم جنت میں نہیں جائیں گے یا جو غیر مسلم ہے وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، بلکہ قرآن بتا رہا ہے کہ مسلم جنت میں جو جائیں گے وہ ان اصول اور ضابطوں کی بیس پہ جائیں گے، وہ قومیت کی بیس پہ نہیں جائیں گے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اس اصول پہ پورے مسلم ہی اترتے ہیں، چونکہ جو غیر مسلم ہیں ان میں تو سب سے پہلے عقیدے کی خرابی آ گئی ہے، وہ تمام پیغمبروں پر ایمان نہیں رکھتے، سب سے بڑا جو جرم ہے ان کا وہ یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ، اور اس کی بڑی دلیل یہ کہ یہود و نصارہ کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہود و نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ یہودی ہیں اور ہم چونکہ عیسائی ہیں تو ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، تو اب ہم کچھ بھی کر لیں تو ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے۔ اس نظریے کی حقیقت میں نفی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ومن لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری تمناؤں اور اہل کتاب کی تمناؤں پر نجات کا مدار نہیں ہے۔ یعنی آپ اس میں حذف شدہ عبارت یوں لا سکتے ہیں، لیس النجات متعلقا بامانیکم، نجات متعلق نہیں ہے تمہاری تمناؤں کے ساتھ۔ یہ ایک یعنی جملہ محذوف ہے یہاں پہ۔ فرمایا من یعمل سوءا، ہمارا قاعدہ ہے جو برا عمل کرے گا یجزا بہ، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے سوا کوئی دوست مددگار نہیں پائے گا۔ ومن یعمل من الصالحات، یہ تو برائی کا قاعدہ ہے، اچھائی کا بھی قاعدہ ہے۔ برائی کرو گے برا بدلہ ملے گا، اچھائی کرو گے تو اس میں بھی عموم ہے۔ ومن یعمل من الصالحات، جو بھی عمل کرے گا نیک، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ دیکھیں قرآن نے صراحت کر دی کہ ایمان بھی ایک عمل صالح ہے، تو مومن ہونا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ تو مسلم کو جنت میں قومیت کی بیس پہ نہیں بلکہ اس بیس پہ کہ وہ نیک عمل کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ مومن بھی ہے، اس بیس پہ اس کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔
فرمایا نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ان پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھیں اللہ جو کچھ بھی کرے وہ ظلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ بادشاہ اختیارات ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے حق میں گویا ظلم قرار دے دیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ میرے پاس دو فقیر آتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، میں ان کو اگر بھیک نہ دوں تو یہ ظلم نہیں ہے، لیکن میں دو فقیر آئے مجھ سے مانگا انہوں نے، اور مجھے پتہ ہے میں نہیں دوں گا تو کوئی بھوکے نہیں مریں گے، وہاں سے لے لیں گے یہ، لیکن میں ان کو نہیں دیتا، تو کوئی مجھے کہتا ہے آپ نے ظلم کیا، تو میں کہوں گا بھائی یہ ظلم تھوڑی ہے، میرے پیسے ہیں، یہ میرے ذمہ لازم تو نہیں کوئی بھی مجھ سے آگے پیسے مانگے میں اس کو دوں، تو وہ اگر وہاں سے لے لیں تو وہ دے دے ان کو، یعنی میرے ذمہ تو لازم نہیں ہے نا، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہاں سے نہیں تو وہاں سے مل جائیں گے، ان کو کوئی بھوکے مریں گے تھوڑی ہے۔ لیکن میں اگر بہت بڑا سیٹھ ہوں گا اور دو فقیر میرے پاس آئیں اور میں ان کو بھر بھر کے جھولیاں دوں، اور بعد میں کوئی مجھے تانا دے کہ یار تم نے ان کو دیا نہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں یار میں اتنا بڑا ظالم نہیں ہوں کہ ایک فقیر مجھ سے مانگے اور میں اس کو نہ دوں۔ تو یہاں مجازاً اس عمل کو ظلم کہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ میں اتنا بڑا سخی ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے مانگے اور میں نہ دوں تو میں اس کو گویا ظلم سمجھتا ہوں، حقیقت میں یہ ظلم نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اپنے حق میں کہ میری شان کے یہ بہت خلاف ہے۔ تو اسی طرح ایک اور مثال، میرے پاس دو فقیر آئے، دونوں نے بھیک مانگی، میں نے ایک کو فار ایگزامپل 1000 روپے دے دیے، دوسرے کو 500 دے دیے۔ اب 500 والا کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، بالکل بھی ظلم نہیں کیا، میری مرضی بھائی، میں اس کو 1000 دے رہا ہوں، آپ کو 500 دے رہا ہوں، بلکہ آپ پر بھی احسان کیا، اس پر بھی، آپ پر کم کیا، اس پہ زیادہ احسان کیا۔ لیکن اگر میری طبیعت میں بہت زیادہ عدل ہوگا تو میں کیا کروں گا، میں دونوں کو 1000 دوں گا۔ اب ایک شخص آ کے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو 500 دیے، اس کو 1000 دیے، تو میں جواب میں کہوں میں اتنا بڑا ظالم نہیں ہوں کہ اس کو 1000 دے دوں اور اس بیچارے کو 500 دوں، جب میں دوں گا تو برابر دوں گا۔ تو یہ دیکھیں یہ بھی ظلم نہیں ہے، لیکن جس کی طبیعت میں برابری کا عنصر غالب ہوتا ہے وہ اس عمل کو بھی ظلم سمجھتا ہے۔ تو قرآن میں جہاں بھی اللہ کی طرف ظلم کی نسبت آئی ہے نا، وہ مجازی معنی میں ہے، یعنی اللہ نے اس کو ظلم اپنے لیے قرار دے دیا، حقیقت میں وہ ظلم ہے نہیں۔ تو اللہ اگر کسی کو نیکی کا ایک کوڑی بھی بدلہ نہ دے تو یہ ظلم نہیں ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا اس کو پورا بدلہ دوں گا، بلکہ دوسرے مقامات پہ آتا ہے بڑھا کے دوں گا، اور اس پہ ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس نے نیکی کی ہو اور میری طرف سے اس کو اجر نہ ملے۔ تو یہ اجر نہ ملنا حقیقت میں ظلم نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ فرض کر لیا ہے کہ جب کوئی نیک کام کرے اور میں بدلہ نہ دوں تو گویا میں ظالم ہوں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں کیسے ظالم ہو سکتا ہوں، میں اس پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کروں گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ۔ یہود و نصارہ کو اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ تم اپنی قومیت کی بیس پہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے، تو قومیت کی بیس پہ کوئی بھی نہیں جائے گا، دین کی بیس پہ جائے گا۔ اب بتاؤ اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ یعنی کچھ چیزیں تو کامن ہوتی ہیں نا، جب آپ کا کسی سے مناظرہ ہوتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر ایک کے لیے حجت ہوتی ہیں۔ جیسے آپ جب کسی دہریے سے ایتھیسٹ سے بحث کریں گے تو عقلی دلائل دیں گے، اس لیے کہ عقل کو وہ بھی حجت مانتا ہے، آپ بھی مانتے ہو۔ لیکن جب آپ یہود و نصارہ سے بحث کریں گے تو ان چیزوں پہ بحث کریں گے جن کو مسلم بھی مانتے ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ ان کامن چیزوں کو آپ بنیاد بنا کے ان سے دلیل پیش کریں گے۔ تو یہود و نصارہ بھی مانتے تھے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے خلیل ہیں اور اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ موسیٰ کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا ابراہیم کی شریعت کو فالو کرے، حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ نے حکم دیا، اور مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ تو اللہ نے فرمایا بتاؤ ومن احسن دینا، اس سے زیادہ اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے، ممن اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دے، وہو محسن، اور وہ مخلص بھی ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم کے دین کو فالو کرے اس طور پر کہ باقی تمام دینوں سے کٹ جائے وہ۔ اس سے زیادہ اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ تو اب اللہ معیار بتا رہے ہیں کہ بتاؤ یہ صفت یہودی اور عیسائیوں میں پائی جاتی ہے یا اہل اسلام میں؟ ظاہر ہے اہل اسلام میں، کیونکہ یہود و نصارہ شرک کرتے تھے، اخلاص نہیں تھا ان کے اندر دین کی دعوت اور تبلیغ میں، جو انہوں نے تحریفات کی ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے تم آج کمپیئر کر کے دیکھ لو
تمہاری کتابوں میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، تو دیکھ لو ابراہیم کے قریب توحید کے معاملے میں اور اخلاص کے معاملے میں کون ابراہیم کے زیادہ قریب ہے اور کون ابراہیم کے دین سے دور ہے۔ تو تمہیں مسلمان ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب نظر آئیں گے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو تو اپنا خلیل بنایا تھا، خاص دوست بنایا تھا۔ تو جو ابراہیم کے زیادہ قریب ہوگا وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ کیا مطلب؟ جب ساری کائنات اللہ کی ہے تو جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون، یہ فیصلہ بھی اللہ کرے گا۔ یہ تمہاری تمناؤں پہ یہ معاملات نہیں ہوں گے، اور اللہ نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ تمہیں بتا دیا ہے۔ جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا، اور بتا دیا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، تم اللہ کے سلطنت سے بھاگ نہیں سکتے۔ لہذا آج اگر ان باتوں پر یقین کر کے اپنے عمل کو درست نہیں کرتے تو اللہ کی حکومت سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ تمہیں آخرت میں پکڑے گا۔